السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے اس چینل سمارٹ اپروچ پہ ایک نئے سیریز کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں ہم پی ایچ ڈی کی پریپریشن جو اپ کمنگ ٹیسٹ ہے اور بہت نزدیک ہے، یعنی عید کے بعد یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے والا ہے، تو اس میں وہ تمام لوگ جو پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشلی میتھمیٹکس یہ حصہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو پوری بک سے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اگر وہ تمام کینڈیڈیٹس جو پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کرتے ہیں انہوں نے اس کو سنسیئرلی اس چینل کو سبسکرائب کیا اور پھر ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہمارا یہ سیریز میتھمیٹکس کا ہے، اور اس میں ہم نے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک تمام جتنا بھی کورس ہے اس میں میتھمیٹکس کا حصہ ہم نے کور کیے۔ اگر آپ لوگ اس میتھمیٹکس والے حصے کو صحیح طریقے سے ان تمام ایم سی کیوز کو غور سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ یہ ہے میتھمیٹکس ایم سی کیوز کلاس 1 اینڈ 2۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو پارٹ اکٹھا کیا ہے اس میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے گریڈ 1 اور گریڈ 2 کو ہم نے کمبائنڈ کیا ہے، جس سے ہم نے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کلیکٹ کیے۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے وچ ون از ناٹ دی ہول نمبر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہول نمبر جو ہے نا یہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کوسچن میں یہ پوچھتا ہے کہ ہول نمبر 0 سے شروع ہوتا ہے اور انفائنائٹ نمبر تک ہوتا ہے، تو اس میں 0 بھی ہول نمبر ہے، 1 بھی ہول نمبر ہے، 100 بھی ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ ہے -1۔ کوسچن نمبر 2، رائٹ ان ڈسینڈنگ آرڈر۔ تو یہ آپ لوگ کو ایک کوسچن دیا ہے 7 99 32 0, 15۔ اس کو آپ لوگوں نے ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے، یعنی کمپیئرنگ دا نمبرز والے ٹاپک ہے۔ اگر جو لوگ پی ایچ ڈی کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ لوگ گریڈ 1 اور 2 کے بکس اٹھائیں، تو اس میں سے ایک ٹاپک ہے جو کہ کمپیئرنگ دا نمبرز، یہ ٹاپک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، نمبرز کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں لکھتے ہیں۔ تو اسینڈنگ میں ہم یعنی 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی سیڑھیوں، مطلب اگر ہم بچوں کو جو سمجھاتے ہیں تو وہ سیڑھیوں پہ جب بچہ اوپر جاتا ہے تو اوپر جانے کو اسینڈنگ کہتے ہیں، اور پھر جب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو وہ ڈسینڈنگ ہو گیا۔ تو اس طرح نمبرز میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے بی، یعنی 99 32 15 7 اینڈ 0۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3، دا پلیس ویلیو آف 6 in 9 7 5۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ایک کوسچن کے پیچھے ایک ٹاپک اس کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو کوسچن 1 میں آپ لوگوں نے یعنی اس ٹاپک کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ لوگ کوسچن کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ کوسچن 1 کا ٹاپک ہے ہول نمبر۔ ہول نمبر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہول نمبر کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح کوسچن نمبر 2 کا جو مین ٹاپک ہے دیٹ از کمپیئرنگ دا نمبرز۔ کمپیئرنگ دا نمبرز میں ہم اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ یہ سیکھتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ایکول، گریٹر اور لیس دین یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور پھر نمبر کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں لکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 کا جو مین ٹاپک ہے وہ پلیس ویلیو ہے۔ اگر کسی کو پلیس ویلیو آتا ہے تو پھر اس کو اس کوسچن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب پلیس ویلیو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ٹیبل بناتے ہیں اور وہ 1 سے شروع ہوتا ہے، 1s 10s 100 1000 10000 اس طرح اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو گریڈ 1 اور 2 میں ہم زیادہ تر 100 اور 1000 تک جو ہے نا بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب 975 میں جو ہے نا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو 5 ہے، 5 پہلا والا نمبر،
تو پہلے والے نمبر میں یہ جو ہے پہلے والے نمبر میں اس میں 5 جو ہے 5 اس کا پلیس ویلیو کون سا ہے؟ تو آپ لوگ دیکھ لیں 5 جو ہے نا یہ ونس پہ ہے، تو سوری انہوں نے یہ جو ہے نا بالکل ہاں 5 جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ 6 ہے، سوری 6 کا نمبر جو ہے نا یہ مجھے 5 نظر آ رہا تھا لیکن یہ 6 ہے، تو 6 نمبر جو ہے نا یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ پہلا نمبر جو ہے نا وہ ونس کہلاتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اے، یعنی 6 جو ہے نا یہ ونس پر پڑا ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 4 وچ ون از ناٹ دی آرڈینل نمبر۔ اب اس میں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آرڈینل نمبر یہ کیا ہے، تو آرڈینل نمبر میں ہم زیادہ تر جو ہے نا یعنی 1 2 3 یہ جو ہم لکھتے ہیں نا، یعنی سپوز ایک ہوتا ہے نمبر ان ورڈز اینڈ نمبر ان فگرز، تو وہ الگ ٹاپک ہے، اور آرڈینل نمبر میں زیادہ تر ہم TH RD اور ND یہ زیادہ تر لکھتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ آرڈینل نمبر ہے، تو اب اس میں آرڈینل نمبر جو ہے نا وہ 10 ہے، یعنی آرڈینل نمبر کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم مطلب 1 2 3 4 5 چیز جو لکھتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو نمبر ان ورڈز اینڈ نمبر ان فگرز یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو اب یہ جو 10 ہے 10 TEN 10 یہ نمبر جو ہے نا یہ آرڈینل نمبر ہے۔ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو بک سے دیکھنا ہے، پھر آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اسی طرح کوشچن نمبر 5 ان اینالاگ کلاک لانگ ہینڈ ٹیلز دا۔ اب اس میں ہم بچوں کو جو ہے نا گریڈ 1 اور 2 کو جب یہ گریڈ 1 اور 2 کا جو میتھس ہے اس میں ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں ہم بچوں کو یعنی ٹائمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ٹائمنگ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس میں ہم آورز اور منٹس اور سیکنڈز کے بارے میں سمجھاتے ہیں، اور پھر بچوں کو پریکٹیکلی یعنی وال کلاک کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ نے ٹائم کو کس طرح پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں کو ٹائم کی سمجھ آئے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے یعنی گھڑی میں 3 جو ہے نا وہ سوئی ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہیں کہ اینالاگ کلاک لانگ ہینڈ ٹیلز ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے جس میں صرف نمبر اوپر کی طرف نیچے جاتے ہیں، اوپر نیچے، تو وہ ڈیجیٹل ہے، لیکن اینالاگ جو ہے نا وہ سمپل یعنی سوئی جب مطلب ارد گرد گھومتے ہیں اور وہ ہمیں ٹائم بتاتے ہیں۔ تو اینالاگ ٹائم جو ہے نا اینالاگ کلاک یہ جو سادہ دیوار کے اوپر جو گھڑی لگا ہوتا ہے وہ اینالاگ کلاک ہے، تو اس میں ہمیں لانگ ہینڈ یعنی سب سے لمبی والی سوئی جو ہے نا وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو وہ ہمیں منٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ ہو گیا منٹس، بی نمبر آپشن کریکٹ ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 6 اف ٹمارو از تھرسڈے دین وٹ ڈے واز یسٹرڈے۔ اس طرح کے کوشچن ضرور پیپر میں آتا ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ لوگوں نے اس کو ذہن نشین ہے۔ اب یہ ٹرکی کوشچن ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا کوشچن میں کنفیوز ہوں گے کہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ تو اب اف ٹمارو از تھرسڈے، ٹمارو جو آنے والا ہے، دین وٹ ڈے واز یسٹرڈے، تو پھر کل کا جو نا گزرا ہوا جو دن تھا وہ کون سا دن تھا؟ تو یہ ہمارا ہے 6 نمبر آپشن نمبر کوشچن نمبر سی کا جو ہے نا یہ ٹیوزڈے ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے جب آپ لکھیں گے نا تو پہلا والا تھرسڈے تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کل ہمارا جو ہے نا وہ پچھلا والا جو دن ہے یعنی یسٹرڈے کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ ہمارا ہے ٹیوزڈے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 7 وٹ از دی نیم آف دس بیسک شیپ۔ اب یہ شیپ آپ کو دیا ہے، تو اس کا جو مین ٹاپک ہے ہم بچوں کو شیپس پڑھاتے ہیں، تو شیپ میں ہمارے مختلف قسم کے شیپس ہیں، سرکل ہے، اسکوئر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹرائنگل ہے، جو یہ بیسک شیپس ہے، اور ریکٹینگولر ہے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جس کے 2 بازو لمبے ہوتے ہیں اور 2 شارٹ ہوتے ہیں آمنے سامنے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ریکٹینگل۔ اب کوشچن نمبر 8 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اف وی ڈیوائڈ این آبجیکٹ انٹو 3 equal parts
then each of the part is called. اب ہم ایک نمبر کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک آبجیکٹ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کتنے حصوں میں؟ 3 ایکول حصوں میں. دین ایچ آف اٹس پارٹ از کالڈ. اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو ہم ہر ایک حصے کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک حصہ 2 حصہ 3 حصہ 3 حصوں میں اب برابر برابر تقسیم ہو گیا, تو ہر ایک حصے کو ہم جب الگ اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1/3. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1/3. اسی طرح کوشچن نمبر 9, which unshaped portion of the figure represent 1 divided by 37. اب یہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کا مین مقصد کیا ہے؟ اس ٹاپک یہ MCQs آپ تب سالو کریں گے کہ جب تک آپ کو فریکشن کے بارے میں سمجھ آئے. فریکشن, پھر فریکشن کے ٹائپس کتنے ہیں, اور پراپر فریکشن کسے کہتے ہیں, امپراپر کسے کہتے ہیں, ایکویلنٹ فریکشن, یہ تمام آپ لوگوں نے پڑھنے. تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح کے ٹاپک جو ہے نا سمجھ آئے گی. تو 1 ڈیوائڈ بائی 37 اس کو ہم یہ 1 ڈیوائڈ بائی 37 نہیں 1/3 ہے, یہ نمبر تھوڑا سا بلر ہے نا. تو 1/3 اس کو ہم فریکشن میں کس طرح لکھتے ہیں. تو اب آپ لوگوں کو میں یہ تھوڑا سا ٹرک بتاتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہے نا, ٹوٹل وہ ہم نیچے لکھتے ہیں, اور جو پورشن ہمارے سے پوچھا جاتا ہے وہ ہم اوپر لکھتے ہیں. اگر ہمیں اس طرح سوال آتا ہے, اب یہ فلنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ انشیڈڈ ہے. اب انشیڈڈ جو ہے نا یہ خالی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر فل کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے تو فریکشن کے کوشچن 2 قسم کے پوچھے جاتے ہیں, ایک فلنگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور ایک خالی کے بارے میں. مثال کے طور پانی گلاس میں پڑا ہے, تو پانی کے بارے میں اگر ہم فریکشن کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آدھا بھرا ہے. اور اگر فریکشن ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ پانی جو ہے نا آدھا بھرا ہے اور آدھا خالی ہے, تو یہ دونوں فریکشن ہیں, ایک خالی کے بارے میں ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ فلنگ کے بارے میں. تو اس میں انہوں نے خالی کے بارے میں بتاتے ہیں. تو خالی کے بارے میں 3 جو ہے نا یہ چونکہ ٹوٹل فریکشن ہے, ٹوٹل 3 ہے, اور 1 اس میں سے خالی ہے. تو اب اس میں سے خالی کون سا ہے؟ تو یہ خالی یہاں پر ہے, ڈی نمبر آپشن. تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا کوشچن کو غور سے پڑھنا ہے, کیونکہ کوشچن میں پھر بندہ ادھر جو ہے نا ہم تھوڑا سا جلدی میں ہوتے ہیں, تو ہم کوشچن کو صحیح طریقے سے غور سے نہیں پڑھتے, پھر ہمیں پچھتاوا آتا ہے. تو اس لیے ہم پھر پچھتاتے ہیں, یہ اس لیے کہ ہم کوشچن کو غور سے نہیں پڑھتے. جب کوشچن کو غور سے پڑھا جاتا ہے نا, میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر ٹرک بتایا کہ ایک فلنگ کے بارے میں ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ خالی کے بارے میں بتائے. تو اب انہوں نے خالی کے بارے میں بتایا, تو خالی میں ادھر جو ہے نا ایک خالی ہے 2 فل ہے, تو 1 جو ہے نا یہ خالی ہے, تو 1/3 یہ اس کا فریکشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد which statement is show commutative property with respect to addition. اب آپ لوگوں کو نمبر کے بارے میں پتہ ہے, اس ٹاپک کا مین مقصد ہے کہ بچوں کو ہم پراپرٹیز یعنی نمبرز جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں ہم پراپرٹیز بتاتے ہیں. ایک کموٹیٹو پراپرٹی ہے, ایک ایسوسیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے, ایک ڈسٹریبیوٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے, ایک کموٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے, ایک ایسوسیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے, ایک ڈسٹریبیوٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن دونوں ہیں. تو اس ٹاپک کو آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے, تو تبھی آپ لوگوں کو اس طرح کی کوشچن سمجھ آئے گی. تو اب یہاں پر انہوں نے کمیوٹیٹو, تو کمیوٹیٹو میں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 نمبرز ہوتے ہیں. کمیوٹیٹو میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 2 نمبر. اور کمیوٹیٹو میں ایک رائٹ سائڈ ہوتے ہیں, ایک لیفٹ سائڈ. تو رائٹ اور لیفٹ جب ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کمیوٹیٹو, اور صرف نمبر کو ہم ریپلیس کرتے ہیں, یعنی a جمع b از اکول ٹو b جمع a. تو یہ اب کمیوٹیٹو پراپرٹی ہے. تو انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ کمیوٹیٹو پراپرٹی کون سے نمبر کو فلفل کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا کوشچن نمبر 10 ہے چونکہ, تو کوشچن نمبر 10 میں ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن نمبر بی, یعنی 9 + 7. تو 9 جو ہے نا یہ اس کو کنسیڈر کرے اے اور 7 کو کنسیڈر کرے بی. اب بی کو پہلا کریں تو بی پہلا آیا اور اے پیچھے چلا گیا, لیکن دونوں کے ایڈیشن آنسر جو ہے نا وہ سیم آئے گا, اس لیے یہ کمیوٹیٹو پراپرٹی کو فلفل کرتا ہے. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم 11 سے شروع کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور گڈ ٹائم. السلام علیکم.